اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے اسلامی تصوف کے تعارف کے حوالے سے 7واں لیکچر جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیکچر میں ہم عصر حاضر میں جو کرنٹ افیئر ہیں اس میں صوفی ازم تصوف کی اہمیت اور اس کی کیا ضرورت ہے اس حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کی معنویت بھی کچھ ہے، اس 21ویں صدی میں بھی کوئی فائدہ دے سکتا ہے جب ایجادات کی بھرمار ہے۔ سائنس کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے عروج پہ پہنچ چکے ہیں اور مادی ترقی پہ بھی دنیا بہت آگے جا چکے ہے، تو ایسے حالات میں روحانیت، تصوف یا صوفی ازم کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بلا شبہ جو ہے یہ مادی ترقی کا دور ہے، لیکن روحانی تنزلی کا دور آ گیا ہے کہ اس میں روح بہت زیادہ سروائیو کر رہی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ انسان نے اپنی باڈی پہ، اسٹرکچر پہ، یعنی ہارڈ ویئر پہ بہت زیادہ کام کر لیا، ہارڈ ویئر اس کا بہت خوبصورت ہو گیا، لیکن سافٹ ویئر بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ دیکھتے چلے جائیں اور اس چیز کو پریکٹیکلی دیکھیں کہ کیا بنتا ہے کہ ایک انسان کے ہاتھ میں موبائل تو ہے لیکن اس کا دل خالی ہے۔ بظاہر وہ چیٹ کے ذریعے، مختلف سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے ہزاروں لوگوں سے کنیکٹ ہوتا ہے، لیکن اپنی فیملی کے اندر، اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ وہ کنیکٹ نہیں ہوتا، اور خاندان کو چھوڑیں، رشتہ داروں، دوستوں کو چھوڑیں، وہ اپنے آپ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتا۔ اس سوشل میڈیا نے انسان کی توجہ ارتکاز جو ہے وہ چھین لی ہے کہ توجہ کی جو طاقت تھی، صوفیاء نے تصوف میں بتایا تھا کہ کسی ایک چیز پہ ارتکاز کرنا، توجہ دینا اور اس کو پوری توجہ کے ساتھ حاصل کرنا، یہ چیز ختم کر دی گئی۔ سوشل میڈیا دیکھیں 30 سیکنڈ کی ریلز پہ تھا اور وہ دنیا کی جو توجہ کو وہ 30 سیکنڈ پہ لے کے آئے تھے۔ ابھی پوری دنیا کے سوشل ماہرین پھر بیٹھے، سوشل میڈیا کے ماہرین، تو وہ کچھ 1 منٹ سے کچھ کم منٹس پہ، یعنی 50 to 60 سیکنڈز کے درمیان لے کے آئے ریلز کو، اور بتا وہ یہی رہے ہیں کہ انسان کی جو ارتکاز کی طاقت ہے اس کو تھوڑا سا بڑھایا جا سکے۔ یہ وہی انسان تھا، صوفیوں نے جس انسان کو گھنٹوں اپنے رب کی یاد میں مستغرق ہونا سکھایا تھا، اپنی یاد میں گم ہونا سکھایا تھا، اس سائنس کی وجہ سے اس کی توجہ اور ارتکاز اس حد تک ختم ہو چکی ہے کہ وہ 1 منٹ سے زیادہ کسی چیز کو بھی دے ہی نہیں پا رہا۔ یہ سوشل میڈیا کے اثرات ہیں۔ ایسے حالات میں تصوف کی ضرورت جو ہے وہ اور بہت زیادہ بڑھتی چلی گئی ہے۔ ایسے ہی یہ اتنا زیادہ سوشل میڈیا کا اور سائنس کے ایجادات کی وجہ سے دماغ بھر گئے ہیں لیکن دل ویران ہو گئے۔ ہمارے سافٹ ویئر میں، جس طرح آپ موبائل یا کمپیوٹر کے سافٹ ویئر دیکھتے ہیں تو اس میں ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا چیز کس کے ساتھ کونیکٹ ہے، ہر پرزے کا اپنا اپنا اہم کردار ہوتا ہے۔ تو انسانی سافٹ ویئر میں دماغ کے ساتھ روح اور دل کا بھی بڑا کردار ہے۔ دماغ فکر کا پیدا کرتا ہے اور روح جو ہے وہ طمانینت، اور قلب جو ہے وہ اس کو سکون فراہم کرتا ہے، جس کو باطنی قلب کہا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ آج میڈیا کے اس دور میں اور سائنس کے دور میں ہمارے دماغ تو بھرپور ہو چکے ہیں لیکن ہمارے دل خالی ہو گئے ہیں۔ ان دلوں کا علاج کرنے کے لیے اور اس دماغ کی جو فکریں ہیں، ان فکروں سے اس کو آزاد کرنے کے لیے تصوف کی اس 21ویں صدی میں ضرورت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اسی پس منظر کے تحت ہی تصوف کی جو اہمیت ہے وہ اس دور میں بہت زیادہ ہے، لیکن کیا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا سائنس اور تصوف کی باہمی کوئی نسبت ہے؟ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ سائنسدان جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یقین رکھتے ہوئے، ایمان لاتے ہوئے اور قرآنی تعلیمات میں یا آفاقی تعلیمات میں گم ہو کر انسانیت کی فلاح کے لیے ایجادات کر رہے ہیں، تو حقیقی معنوں میں وہ بھی تصوف کے اوپر ہے کہ وہ اپنی انسان کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ توحید اور رسالت سے بھی ہمکنار ہیں۔ لیکن صوفی جو ہے وہ ان سے صدیوں پہلے آفاق میں گم ہوا، اپنے آپ میں گم ہوا، تسخیر ذات کی، تسخیر باطن کے اور تسخیر کائنات کے راستے پہ نکلنے لگ گیا کہ ایک صوفی کے پاس 5 منٹ بیٹھنے سے انسان کی جو ویوز تبدیل ہو جاتی ہیں، اس کی باطنی شعاعیں اور ذہنی جو اس کی سوچیں ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ سائنس آج دن تک یہ نہیں دے سکے۔ تصوف انسان کے باطنی نظام کو منظم کرتا ہے اور سائنس انسان کے مادی نظام کو منظم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو دونوں ہاتھ جو ہیں ان کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں سائنس کے میدان سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، لیکن سائنس کو وجہ بنا کر یا ایجادات کو وجہ بنا کر اپنے روح اور اپنے دل کو بھی ویران کر دینا، یہ بھی کسی کامیاب انسان کی نشانی نہیں ہے۔ آج دنیا کے جتنے بھی اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ جن معاشروں میں
ترقی، انسانی ترقی، مادی ترقی زیادہ ہو گئی ہے تو وہاں خودکشیوں کے ریشو بڑھ گئے ہیں، وہاں بے اطمینانی، بے سکونی بڑھ گئی ہے، جبکہ ان خطوں میں جہاں تصوف اور صوفی ازم تھا یا ہے ابھی تک، وہاں پہ اگر مادی ترقی کم بھی ہے لیکن روحانی طور پہ وہ لوگ ابھی بھی مطمئن ہیں، یعنی غریب ہو کر بھی غریب ملکوں میں خودکشیوں کی ریشو کم ہوتی جا رہی۔ تو ان دونوں کا جو منبع اور ماخذ ہے وہ قرآن مجید جا کے نکلتا ہے۔ سائنس بھی آخر میں آ کے قرآن مجید کے آگے دو زانو ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ آج تک جتنی بھی تحقیقات ہوئی انہوں نے قرآن کو بیسک بنایا، اور کہیں بٹکے رہے تو پھر بھی آخر میں وہ قرآن ہی کی طرف آئے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53 میں بتایا کہ ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں دکھائیں گے اور ان کے نفسوں میں بھی دکھائیں گے۔ آفاق سے مراد یہ کہ پوری کائنات کے اندر جو ہے یہ انسان کو مختلف نشانیاں ہیں، یہ چرند پرند، نباتات، جمادات، سورج کا مشرق سے نکلنا، مغرب غروب ہونا، آسمان کے ستارے، سیارے، یہ ساری چیزیں جو اللہ کی نشانیاں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے نفس کے اندر انسان اپنی تخلیق کے اوپر غور کرے اور اپنے سٹرکچر کے اوپر غور کرے تو اس کو بڑی واضح چیزیں معلوم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں۔ بس جو فرق ہے کہ سائنس جو ہے وہ بیرونی دنیا کو دیکھ کر رزلٹ نکالنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن صوفی آفاق میں بھی گم ہوتا ہے، وہ ظاہر کی نشانیوں کو بھی دیکھتا ہے، لیکن انسان کے نفس کے اندر جو ہے اس کی بیماریاں، اس کی خوبیاں، اس کی خامیاں، اس کی شدت پسندی کو اعتدال پسندی میں لاتے ہوئے انسان کو روحانی ترقی دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی فرق ہے سائنس اور تصوف کے اندر۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان وسعتوں کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قرآن مجید میں کہتا ہے، قرآن مجید میں کہ ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے زمین پہ۔ سیرو فی الارض بارہا کہا گیا کہ زمین پہ سیر کرو اور نہ ماننے والوں کا انجام دیکھو، نافرمانوں کا انجام دیکھو۔ تو یہ حقیقت میں انسان کو سوچنے، سمجھنے اور اس میں گم ہونے کی طرف ایک اشارے بتائے جا رہے ہیں کہ آپ نے اس طریقے کے ساتھ اس میں گم ہو جانا ہے۔ اور تصوف جو ہے اسی کو ایک سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کرتا ہے کہ اے انسان تو آفاق میں بھی گم ہو جا، لیکن تو نفس کے اندر بھی گم ہو کے یہ ساری نشانیاں دیکھ۔ آفاقی نشانیوں کے بارے میں جب ہم حدیث شریف کے میں پہنچتے ہیں تو چاند، سورج، ستارے، نباتات، حیوانات، جمادات، ان سب کے حوالے سے بڑی خوبصورت حدیث کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ نقل و مفہوم ہے کہ ان نشانیوں سے مراد گزری ہوئی امتوں کی اجڑی بستیاں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جھٹلانے والوں کا حال۔ اور بعض مفسرین نے اس سے یہ لیا ہے کہ ان نشانیوں سے مشرق و مغرب کی وہ فتوحات مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے نیاز مندوں کو عنقریب عطا فرمانے والا ہے۔ یعنی ماننے والوں کا انجام اور نہ ماننے والوں کا انجام۔ صوفی اس پہ کام کرتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اور پچھلے انبیاء کی اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو مانتے رہے، ان کا انجام کیا ہوا۔ اور دوسری طرف مادی ترقی سے لیس، وہ اگر ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، فرعون ہے، شداد ہے، قارون ہے، یہ سب لوگ مادی طور پہ تو بڑے جو ہے وہ اچھے لوگ سمجھے جا رہے تھے، اور ایجادات بھی ان کے قدموں میں تھی، دنیا کی ساری فیسلٹیز تھی تو، لیکن روحانی طور پہ انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنانا ہی اس لیے ناکام ہو گئے۔ اسلام نے ان کی ایجادات یا ان کی جو آسانیاں ہیں لائف میں اس سے انکار نہیں کیا۔ اسلام تو کہتا ہے کہ ضرور حاصل کریں اپنی آسانیاں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو۔ تو آج کے دور میں جو زیادہ ضرورت پڑ رہی ہے وہ اس چیز کی زیادہ ضرورت پڑ رہی ہے کہ وہ نوجوان جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دین کے باقی علوم، تو وہ خانقاہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں، کسی شیخ کامل کے ساتھ جڑ کر اپنی باطنی تطہیر کا بھی کام کریں۔ دیکھیں ہم 16 سال تک جا کے ماسٹر کرتے ہیں، 16 سال ہم لگا لیتے ہیں اپنے ہارڈ ویئر کی تعلیم کے لیے، یعنی بیرونی زندگی کو اچھا کرنے کے لیے، اور اپنی انٹرنل جو دنیا ہے، اپنا سافٹ ویئر ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم 16 گھنٹے بھی نہیں دے سکتے، تو پھر یہ انسان کی ناکامی ہوتی ہے۔ تو تصوف یہ سکھاتا ہے کہ آپ دنیا کی تعلیم حاصل کریں، لیکن چند لمحوں کے لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگوں کے پاس آ کر ان کی نظروں سے، ان کی صحبت سے اپنے روحانی سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کریں۔
میں یہاں پہ مثال دیتا ہوں اپنے خواجہ خواجگان خواجہ ابوالخیر پیر محمد عبداللہ جان صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان اگر ایم اے تک تعلیم حاصل کرتا ہے اچھے سے اچھے ٹیوٹرز رکھ کے تو وہ روزانہ صرف 1 گھنٹہ دین کو دے. 16 سال کی تعلیم جب دنیا کی اس کو مکمل ہوگی تو وہ 1 گھنٹہ جو دین کو دیتا رہا ہے تو دنیاوی تعلیم مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی دینی تعلیم بھی اعلیٰ منہج پر اور اعلیٰ معیار تک پہنچ جائے گی. تھوڑا ٹائم دیں، میں کہتا ہوں آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 15 منٹ بھی ہمیں اپنے آپ کو اپنی ذات پہ دینے چاہیے، اپنے باطن کو دینے چاہیے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم آئے کہاں سے ہیں، ہمارا مقصد کیا تھا. بس تصوف اور صوفیزم بتاتا یہی ہے کہ ہم آئے کہاں سے ہیں، ہم نے جانا کہاں پہ، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. اور یہ سب کچھ جب حاصل ہو جاتا ہے تو وہ طمانینت مل جاتی ہے. آپ دیکھیں صوفیات جنہوں نے ایجادات ظاہری طور پر تو نہیں کی لیکن باطنی طور پہ وہ بڑے ہی پرسکون رہتے ہیں دنیا میں بھی، اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی. قرآن و حدیث ہمیں بتاتا ہے تقوی دار لوگوں کی، نیک لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ بڑی ہی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. وہاں پہ ان کی قبر بھی اچھی ہوتی ہے اور آخرت میں ان کو جنت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ لے کے جائیں گے. کفار کی ذات میں نشانیوں سے مراد یہ کہ ان کی ہستیاں اللہ تعالیٰ کی سنت اور حکمت کے لاکھوں لطائف اور بے شمار عجائبات ہیں. آپ ان کی دیکھیں کہ کیا کیا انہوں نے کنسٹرکشن کی، کیا کیا محل بنائے اور کیا کیا کام کیا، لیکن روح کی پرورش نہیں کی، روح کے اوپر زور نہیں دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر قہر نازل کیا اور عذاب آئے. آج سائنسی ترقی کو اگر ہم نے بچانا ہے، اسٹیبل کرنا ہے دنیا میں، تو ہمیں روحانی اور اخلاقی ترقی ساتھ ساتھ کرنی ہوگی، تب بھی جا کے انسان بیلنس ہوگا. اور روحانی ترقی جو ہے وہ صرف اور صرف خانقاہ سے اور صوفیات سے منسلک ہو کے ہی حاصل کی جا سکتی ہے. پوری دنیا اس پہ متفق ہو رہی ہے. مغرب کی درجنوں یونیورسٹیوں میں صوفیزم کو اس وقت سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جا رہا ہے، جس میں یہی پڑھایا جا رہا ہے کہ مادی ترقی کے ساتھ ہم روحانی ترقی کو کیسے اسٹیبل کر سکیں. اب تصوف اور سائنس ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ٹکراتے نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کی مدد فراہم کرتے ہیں. سائنس بھی انسانیت کی فلاح کا کام کر رہی ہے اور تصوف بھی انسانیت کا فلاح کا ہی کام کر رہا ہے، انسانیت کی بہتری کے لیے ہی کام کر رہا ہے. بس فرق یہ ہے کہ سائنس آفاق کی نشانیوں میں گم ہے اور تصوف جو ہے وہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطنی نشانیوں میں بھی گم ہو کر انسان کی جو ازلی تربیت ہے وہ کرنے پہ مرکوز ہوتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے قول منقول ہے، کچھ صوفیاء نے اس کو حدیث بھی فرمایا اور کچھ نے کہا کہ کسی صوفی بزرگ کا قول ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یعنی اپنے آپ کو پہچان لینا ہی در حقیقت رب کو پہچاننا ہے. اور اپنے آپ کو پہچان کروانے کے لیے ہمیں کسی ایسے ماہر بندے کے پاس جانا ہوگا، ایسے انسٹیٹیوٹ میں جو ہماری تعریف بتا دے، ہمارا انٹروڈکشن کروا دے. حقیقی معنوں میں وہ صوفیاء ہی تھے. اب مادی ترقی کے ساتھ ساتھ روحانی تنزلی کی کچھ مثالیں دیکھیں کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی لیکن دلوں میں آج بھی اندھیرا ہے. یعنی جو لوگ چاند تک پہنچ گئے، چاند پہ نظریں ڈال رہے ہیں، لیکن وہ بھی ڈپریشن کی گولیاں کیوں کھا رہے ہیں، سکون حاصل کرنے کے لیے میڈیکل سائنس کی طرف کیوں جا رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اتنی بڑی ایجادات کے بعد بھی ان کا باطن مطمئن نہیں ہوا. اسپتال، یونیورسٹیاں اور شفا خانے بڑھ گئے لیکن بیماریاں زیادہ ہو گئی. جبکہ جب تصوف کے اوپر لوگ کام کرتے تھے، جو لوگ روحانی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں تو وہ جسمانی طور پہ بھی بیمار کم ہوا کرتے تھے. وجہ یہ تھی کہ وہ بی پازیٹیو رہتے تھے. جو لوگ پازیٹیو رہتے ہیں ان کو بیماریاں کم لگتی ہیں. اور صوفی جو ہے یا خانقاہ جو ہے وہ انسان کو سب سے پہلے نیگیٹو راستوں سے، نیگیٹو تھاٹ سے ہٹا کے پازیٹیوٹی کی طرف لے کے آتی ہے. پازیٹیوٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ مثبت چیزیں دنیا میں دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، مثبت چیزیں پہچاننا شروع ہو جاتا ہے اور مثبت راستے تلاش کرنا شروع ہو جاتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا ہو، جتنی بھی سائنسی ایجادات ہیں، اس میں نیگیٹیوٹی کا قبضہ ہو چکا ہے کہ ہر طرف نیگیٹیوٹی دکھائی جا رہی ہے. حالانکہ دنیا نے پچھلی 20 صدیوں میں جتنی ترقی کی، اتنی اس کو ملا کے ان 25 سالوں میں جو 2000 کے بعد 21ویں صدی ہے اس میں ترقی ہو گئی. لیکن دنیا ڈپریشن اور انزائٹی، جس طرح میں نے کہا کہ زیادہ بڑھ گئی ہے کہ دنیا نا امیدی کی طرف جا رہی ہے. اتنی ایجادات کے بعد انسان کو امید اور یقین کی طرف آنا چاہیے تھا. تو امید اور یقین کا جو راستہ ہے یہ مشینیں نہیں دیتی، یہ انسان
کامل انسان دیتا ہے، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یہ جو مایوسی کی زنجیریں ہیں یہ ذوق اور یقین پیدا کرنے کے بعد کسی نگاہ مرد مومن سے ہی بدلتی ہیں، اور نگاہ مرد مومن کے پاس جانے کے لیے ذوق اور یقین ہوتا ہے۔ یہ ذوق اور یقین خانقاہی ماحول میں ہی پروان چڑھتا ہے اور خانقاہ ہی فراہم کرتی ہیں۔ اب سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں کیسے جینا ہے۔ وہ کہتے ہیں لیونگ سٹینڈرڈ طے کریں، سوشل سائنسز میں آ کے کہ بیٹھنے کا انداز یہ ہونا چاہیے، آپ میڈیا پہ جا رہے ہیں تو ڈریسنگ یہ ہونی چاہیے، آپ کے ڈرائنگ رومز، آپ کے فارمز ہاؤس۔ لیکن تصوف یہ بتاتا ہے کہ ہمیں جینا کیوں چاہیے، ہم یہاں آئے کیوں ہیں۔ انسان غار میں بھی جو رہتا تھا تو وہ بھی تمانیت میں تھا، اس کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ معلوم یہ ہوا کہ مادی ترقی بھی ٹھیک ہے، ضروری ہے، لیکن انسان یہ سوچے کہ مقصد کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اس کی عبادت میں اس انداز کے ساتھ گم ہو جانا کہ اس کو پہچان سکے۔ جو اس کو پہچان گیا گویا وہ دنیا میں فاتح ہو گیا۔ اب ان ساری چیزوں کا جو نچوڑ آ کے نکلتا ہے، سائنسی ایجادات کی آج جتنے بھی ماہرین نفسیات ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ سائنسی ایجادات انسان کو مسلسل یوز کرنے کی وجہ سے انسان پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب قرآن کی ایک آیت اور اس قرآن کی ایک آیت کی روشنی میں ہمارا 14-15 صدیوں پہ مشتمل اسلامی تصوف کا نظام ہمیں بتاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد کی آیت نمبر 28، کہ بے چین دلوں کا جو چین ہے وہ فقط اللہ کی یاد میں ہے۔ آپ دیکھیں جو بھی خانقاہ ہے، جو بھی صوفی ہے، وہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرواتا ہے۔ ہم نے ابتدائی لیکچرز میں سے دیکھا کہ صوفی کی پہچان ہی بتائی کہ وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے اور اس کے قرب سے اللہ کا ذکر آ جاتا ہے انسان کے اندر۔ تو آج اب آخر میں جا کے انجام یہی ہوا کہ ساری سائنسی ایجادات کو چھوڑ کر 5 منٹ 7 منٹ ہمیں ذکر کی طرف آنا ہوگا، تب بھی طمانینت ملے گی۔ اور یہ صوفیاء 14 صدیوں سے تواتر کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ اب جو ذکر کے فضائل تو بہت سارے لوگ مختلف جگہوں پہ بتائے جا رہے ہیں، لیکن ذکر کے جو مراکز ہیں وہ صرف خانقاہ اور اہل نظر اور احسان والے لوگ ہیں۔ ان کے پاس بیٹھنے سے یہ آج سائنسی میدان کے ساتھ ساتھ ہمارا روحانی علاج بھی ہو جاتا ہے۔ اب تصوف کو بطور روحانی سائنس بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسپرچول سائنس ہے، یہ روحانی سائنس ہے، یہ کوئی غیر سائنسی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی فیلنگز، اس کے احساسات، اس کے جذبات، اس کی نفسیات، ان سب چیزوں کو ایک صوفی جو ہوتا ہے دیکھتے ہوئے انسان کی عقل کے مطابق اس کی تربیت کر رہا ہوتا ہے۔ صوفیاء کرام نے انسان کے اندر دل، ضمیر اور احساس اور نیتوں سب پہ غور کیا ہے۔ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مشہور حدیث کا ایک ٹکڑا کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ صوفی کے پاس جو بندہ جو نیت لے کے آتا ہے، صوفی اسی نیت کے مطابق اس کو اسی طرح مرکوز کر رہتا ہے، اور اگر نیت میں کہیں کجی ہے، کمی ہے، تو صوفی پہلے برتن بناتا ہے، اس کی نیت کو ٹھیک کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اتنی جدید سائنسدانوں نے بھی انسانی دماغ پر اتنا کام نہیں کیا جتنا صوفیاء نے کام کیا۔ صوفیاء کتھارسس کرواتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، پوری انسانیت کا غم صوفی اپنے اندر محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، سن رہا ہوتا ہے۔ آج دنیا میں ماہر نفسیات جتنے بھی ہیں وہ 1 گھنٹہ اگر کسی کا دکھ سنتے ہیں تو کئی ڈالر چارج کرتے ہیں، لیکن صوفی فری آف کاسٹ خانقاہ میں بیٹھا ہوتا ہے۔ کوئی آدمی بھی آتا ہے اس کے ساتھ غم کرتا ہے، اور پھر ہر غم کو اپنے راز کے، اپنے دل کے اندر راز رکھتے ہوئے، اس کا پردہ رکھتے ہوئے اس کا علاج بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ مینٹل سائنس ہے، اور مینٹل سائنس کی جو پریکٹیکل تھنگ ہے، آپ کسی بھی خانقاہ میں جا کے دیکھنے کے خانقاہی لوگ کس طرح اذہان کی طمانینت اور اذہان کی بالیدگی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ تصوف ہی ہے جس نے اس سائنس میں ذکر کے ساتھ مراقبے کے نام سے ایک پورا انسٹیٹیوٹ دیا کہ جہر کے ساتھ خفی ذکر بھی کریں۔ آج دنیا اپنی سانسوں کی بات کر رہی ہے کہ انسان کی سوچ اس کی سانسوں کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ جدید سائنس نے بتایا کہ آپ کے اندر اگر وسوسے یا خیالات آ رہے ہوں تو آپ زبان بند کر لیں اور اپنی سانس کو تھوڑی دیر روک لیں تو آپ کے خیالات بدل جاتے ہیں۔ پریکٹیکل کر کے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ بھی دیکھ لیجئے گا کہ کوئی خیالات آ رہے ہوں تو آپ جب سانس بند کریں گے تو آپ کے خیالات کی وہ جو کنٹینیوٹی ہے وہ معطل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اب صوفیاء نے صدیوں پہلے ذکر انفاس، ذکر خفی اور یہ چیزیں بتائی ہیں کہ آپ خفی ذکر جب کریں گے تو آپ کی وہ شیطانی تاریں ٹوٹ جاتی ہیں اور رحمانی تاریں جڑ جاتی ہیں۔ یہ سائنس ہے
جو بغیر کسی کنیکشن کے ذریعے یہ جو فضا ہے اس سے معطر ہوتی ہوئی، وہ جو مشہور حدیث ہے کہ ذکر کی محفل کے اوپر نورانیت اور طمانیت طاری ہو جاتی ہے، حقیقی معنوں میں صوفی ان چیزوں کے ساتھ رب کے ساتھ انسان کو منسلک کر دیتا ہے غیر محسوس طریقے کے ساتھ۔ تو یہ سائنس اور آج کے تصوف میں جو ہے وہ فرق ہے کہ 21ویں صدی میں بھی تصوف جو ہے وہ اپنے تمام تر جلووں کے ساتھ اسی انداز کے ساتھ چل رہا ہے، اور یہ ضروری ہوتا جا رہا ہے۔ اب جب علم عمل سے جڑ جائے تو پھر دل روشن ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ علم حاصل کر لیتے ہیں لیکن اس کے مقابل عمل نہیں کرتے، اور بہت سارے لوگ عمل بھی کرتے ہیں، مختلف جماعتیں، اصلاحی جماعتیں جو لوگوں کو عمل کی طرف لے کے آتی ہیں، لیکن صوفی اس سے بھی ایک نظر اوپر دیکھتا ہے۔ صوفی انما الاعمال بالنیات دیکھتا ہے، وہ عمل کے اندر نیت اور خلوص لے کے آتا ہے کہ کون سا خلوص اس کے اندر داخل کیا جائے، وہ اس کے عمل کے اندر اسپرچولیٹی، روحانیت پیدا کر دی جائے تاکہ اس کا چھوٹا عمل جو ہے وہ زیادہ بن جائے۔ اس لیے صوفی جو ہے وہ دین کا لینتھی نصاب پڑھانے کے بجائے شارٹ نصاب دیتے ہوئے مختصر سے تعلیمی نصاب کے اندر چند لمحوں کے اندر انسان کو طمانیت کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حوالے سے فرمایا کہ جب علم عمل سے جڑ جاتا ہے تو دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی علم، عمل اور پھر خلوص، تو پھر دل روشن ہوتا ہے اور طمانیت آ جاتی ہے۔ یہی تصوف اس 21ویں صدی میں بھی علم نافع اور عمل صالح کا ایک خوبصورت امتزاج بن کر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب کچھ اور جدید سائنس کی باتیں تصوف کے ذریعے سے دیکھتے ہیں۔ سائنس آج کہتی ہے کہ ہر شے انرجی ہے، مادہ اور انرجی۔ اب صوفیاء نے کتنا عرصہ پہلے کہا کہ کائنات اللہ کے اسماء و صفات کا ظہور ہے، للہ السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان سب کچھ اللہ کے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ یہ آج بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر انرجی ہے۔ ہم تو اللہ کی انرجی، اللہ اور اس کے رسول کے نور کا صدیوں پہلے صوفیاء بتا چکے ہیں، ہماری الہامی کتاب قرآن مجید بتا چکی ہے۔ یہی انرجی جو آج سائنس دریافت کر رہی ہے، دراصل یہ اللہ کا نور ہے، اور جو بندہ اللہ کے نور تک پہنچ جاتا ہے اس کے لیے منزل قریب ہو جاتی ہے، اور وہ تصوف اور صوفیزم کے راستے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال بات کی، آپ فرماتے ہیں کہ ہم سب سر کے بل ایک ہی نور کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ہم جھکے ہوئے ہیں، اللہ کا نور جو پوری زمین و آسمان میں پھیلا ہوا ہے۔ یعنی کائنات کی بنیاد ایک ہی حقیقت ہے۔ آج سائنس جس کو انرجی کہہ رہی ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے، وہ غیر محسوس طاقت، وہ ظاہر ہونے والی، جو ظاہر نہیں ہوتی لیکن محسوس ہو جاتی ہے، وہ طاقت ہے۔ یہی توحیدی وجود کا فلسفہ ہے، یہی تصوف کی جو ہے وہ روح ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس 21ویں صدی میں اس تصوف کے ذریعے فوائد کیا کیا حاصل ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے روحانی سکون ہے، اخلاقی تربیت ہے، اور دل کی صفائی اور نیت کی اصلاح۔ یہ اس سائنسی دور میں بہت ضروری ہو چکی ہے کہ ایک آدمی اگر سائنس کی ایجادات میں 40 سال تک لگا رہتا ہے، کوئی ایجاد کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد صرف شہرت حاصل کرنا ہے، دنیاوی طور پہ بلند ہو جانا، تو مرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن وہی سائنسدان اگر مسلمان ہے، اس نیت کے ساتھ 40 سال لیبارٹری میں لگا رہا کہ میں کینسر کی مرض ایجاد کروں گا، اس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوگا اور میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، یا کوئی ایسی ایجادات، لائٹ ایجاد کرے گا، کوئی گاڑی، کوئی اور جتنی بھی چیزیں ہیں، موبائل ہے، جتنی بھی انسانیت کی فلاح کے لیے ایجاد کرے گا، وہی سائنسدان جو صوفیاء کی صفت کے ساتھ جڑا ہوگا تو وہ مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچائے گی۔ مادی سائنس اور روحانی سائنس میں فرق یہ ہے کہ مادی سائنس صرف دنیا تک پہنچاتی ہے، لیکن اسی کو اگر نیت اور اخلاص کے ساتھ صوفیانہ ٹچ دی جائے تو یہ آخرت میں بھی صدیوں تک انسان کا پیچھا کرتی ہے اور انسان کو جنت تک لے کے چلی جاتی ہے۔ سیلف کنٹرول اور ایموشنل انٹیلیجنس، اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا۔ جتنا میڈیا آ گیا تو آج ہمارے اندر جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ زیادہ ہو گئے ہیں، ایکسٹریمزم زیادہ ہو گیا، شدت پسندی زیادہ ہوگی۔ 5 سال کے بچے سے بات کریں، 6 سال کے، تو وہ بھی آگے سے چنگاڑتا ہے اپنے والدین کو، سخت لہجے میں بات کرتا ہے۔ یہ آج سے 15 20 25 سال پہلے نہیں تھا۔ یہ ایجادات کی وجہ سے انسان کے اندر اب برداشت کی طاقت ختم ہو گئی ہے، وہ اپنے والدین، اساتذہ کی بات برداشت نہیں کرتا۔ اب تصوف پہلا سبق یہ دیتا ہے کہ سیلف کنٹرول کرنا ہے۔ شیخ کی تربیت میں آ کے انسان اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے کہ کہاں بولنا ہے، کہاں نہیں بولنا، کہاں غصے کا اظہار کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا۔ یہ چیز جو ہے ہمیں سائنس نہیں سکھا سکتی، یہ تصوف ہی سکھا سکتا ہے۔ اور پھر ایموشنل انٹیلیجنس، جذباتی ذہانت۔ میں نے اس پہ ایک مقالہ بھی لکھا، کبھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کہ
ایموشنل انٹیلیجنس اور جذباتی ذہانت کے حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو معاملہ ہے اس سے بڑا کوئی واقعہ کائنات نہیں پیش کر سکی کہ اللہ کے دشمن کو مار رہے ہیں میدان جہاد میں، اس کے اوپر بیٹھے ہیں، نیچے سے وہ تھوک دیتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے چہرے پہ. یہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے روحانیت کی، تصوف کی. جو ہی اس نے تھوکا آپ نے اس کو چھوڑ دیا، معاف کر. فرمایا اس سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے مار رہا تھا، تو اسلام کا دشمن تھا، آج تو نے میرے اوپر تھوکا تو میری ذات درمیان میں حائل ہو گئی، اس لیے میں تجھے چھوڑ رہا ہوں. یہ جو چیز ہوتی ہے کہ اپنی ذات کو پیچھے کر دینا، یہ ایموشنل انٹیلیجنس میں ایک باریک ترین نقطہ ہوتا ہے کہ انسان کہاں پہ ہائپر ہو جاتا ہے، اپنے مفادات چھوڑ دے، اللہ کے لیے ایک ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے نکل پڑے. تو یہ ایموشنل انٹیلیجنس صرف صوفیاء اور خانقاہیں سکھاتی ہیں، یہ اسلام سکھاتا ہے اور اسلامی تصوف ہی سکھاتا ہے. یہ فرق ہے اس سائنس میں اور اس سائنس میں. یعنی تصوف کی جو سائنس ہے اس میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ انسان کی تربیت ہوتی. سائنس جو ہے یہ جسم کو صحت دیتی ہے، آپ کے جسم کو صحت دیتی ہے، لیکن اگر روح مردہ ہو نا تو پھر یہ ظاہری جسم بھی زیادہ نہیں رہتا. جن لوگوں کو ڈپریشن پریشانیاں ہو جاتی ہیں وہ جلد بیمار ہو جاتے ہیں. بلا اچھی خوراکیں کھائیں، روز بہترین خوراکیں کھائیں، لیکن ذہنی طور پہ وہ ٹینس ہیں تو وہ زیادہ تر فزیکلی فٹ نہیں رہ سکتے. جبکہ صوفی روح کو صحت دیتا ہے. جب روح ٹھیک ہو تو وہ کمزور خوراک کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذہن مطمئن ہو، طمانینت ہو، تو خشک روٹی کے ساتھ بھی انسان کو نیند آ جاتی ہے. یہ سائنس اور تصوف کے اندر یہ فرق ہے. اب جب ہم ریزلٹس کی طرف آتے ہیں تو عصر حاضر میں تصوف کی معنویت یہ ہے کہ انسان کو علم کے ساتھ شعور، ترقی کے ساتھ توازن، مادی ترقی ضرور حاصل کریں لیکن اس کے ساتھ توازن، اخلاقی توازن، ذہنی توازن، روحانی توازن، یہ آپ کو صوفیزم سکھائے گا. اور اخلاق سکھائے گا. یہ روحانی توازن کے بغیر مادی ترقی کو تباہی سے بچاتا ہے. اگر ہم نے دنیا کی مادی ترقی کو بچانا ہے تو ہمیں روحانی بیلنس پیدا کرنا پڑے گا. دنیا کو عالمی سطح پر، انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی، قومی سطح پہ بھی اور بین الاقوامی سطح پہ بھی ہمیں ایک بیلنس، معتدل، اعتدال پسند انسانوں کی ضرورت ہے. سائنسی ترقی کو اسی طرح آپ سمجھے کہ ایٹم بم کا جو بٹن ہے اگر ایک بندر کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ پوری دنیا تباہ کر کے رکھ دے گا. اب انسان کے اندر انسانی خصلت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان ان ایجادات کے ذریعے انسان کو فائدہ پہنچائے اور انسانیت کو فائدہ پہنچائے، نقصان نہ پہنچائے. اس سائنس کو جو مسلمان کرنا اور اعتدال میں لانا یہ صوفیاء ہی کر سکتے ہیں اور یہ خانقاہی لوگ ہمہ وقت کر رہے ہیں. یہ ہمارا جو آج کا لیکچر تھا کہ 21ویں صدی میں تصوف کی جدید سائنس میں کیا معنویت ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی، کچھ چیزیں نئی بھی ہوں گی، لیکن جو چیز بھی جس حوالے سے بھی آپ کا کوسچن ہو تو آپ کوسچن ریز کیجیے گا، انشاءاللہ اس کا تسلی بخش جواب دینے کی کوشش کریں گے. اگلے لیکچر میں پھر انشاءاللہ انہی جدید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اسی پہ اختتام کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ.